بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹن عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ چند لمحے لمبے لمبے سانس لینے کے بعد وہ مڑی اور پھر سے جھک کر عمران کو اٹھا کر کاندھے پر لادنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ عمران تو کیا اپنے کسی بھی ساتھی کو اس طرح کاندھے پر اٹھا کر ہیلی کاپٹر تک نہیں لے کر جا سکتی۔ چنانچہ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی ساحل کے قریب کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا تو جولیا نے اسے تھوڑا سا آگے بڑھا کر اپنے ساتھیوں کے قریب لا کر دوبارہ زمین پر اتار دیا، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کے نیچے اتری اور عمران کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی ہیلی کاپٹر کے قریب لے آئی۔ اس کے بعد وہ خود اوپر چڑھی اور پھر اسے عمران کے دونوں بازو پکڑ کر اسے کسی بوری کی طرح اوپر کھینچنا شروع کر دیا، اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد وہ اسے ہیلی کاپٹر پر چڑھا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر سے ایک ایک کر کے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو بھی اسی طرح کھینچ کر ہیلی کاپٹر پر چڑھا لیا، اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اڑتا ہوا واپس سمندر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جولیا کی تیز نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے ایک چھوٹا سا ٹاپو نظر آنے لگا تو اسے ہیلی کاپٹر کا رخ اس ٹاپو کی طرف موڑ دیا۔ ٹاپو پر ہیلی کاپٹر اتار کر وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی آگے موجود ایک کیبن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ اس ٹاپو کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی ٹاپو تھا جہاں سے وہ غوطہ خوری کے لباس پہن کر پارٹن جزیرے پر پہنچی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے کیبن میں ایک بڑا سا واٹر کولر اور گلاس پڑا ہوا دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ بھاگتی ہوئی کیبن میں گئی۔ کیبن خالی تھا، البتہ وہاں پانی سے بھرا ہوا واٹر کولر اور گلاس موجود تھا۔ جولیا نے واٹر کولر اور گلاس دونوں اٹھائے اور پھر وہ ہیلی کاپٹر پر چڑھی اور پھر سے واٹر کولر کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس میں موجود پانی سے گلاس بھرا اور آگے بڑھ کے اسے عمران کا منہ بھینچا اور پھر پانی اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا پانی عمران کے حلق میں اتر گیا تو اس نے گلاس میں موجود باقی پانی اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ پھر وہ امید بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی کہ وہ کب ہوش میں آتا ہے، لیکن کافی دیر تک جب عمران کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار نہ ہوئے تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ عمران کی گردن کے پشت پر چاقو یا خنجر سے کٹ لگا کر خون نکالے اور اسے ہوش میں لے کر آئے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر ہیلی کاپٹر سے نیچے اتری اور تیزی سے دوڑتی ہوئی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبن میں موجود الماری کھول کر اس نے چیکنگ شروع کر دی اور پھر خانے میں سے ایک خنجر پڑا ہوا مل گیا۔ وہ خنجر اٹھائے واپس ہیلی کاپٹر پر پہنچی اور اسے ہیلی کاپٹر کے فرش پر پڑے ہوئے عمران کو پلٹ کر اوندھے منہ لٹایا، اور پھر اس کی گردن کی پشت پر اس نے عمران کے انداز میں کٹ لگایا کہ خون بھی نکل آئے اور کوئی گہرا زخم بھی نہ آئے۔ جب کٹ سے خون رسنے لگا تو جولیا سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر امید کے تاثرات موجود تھے۔ چند لمحوں بعد جب عمران کے جسم میں ہلکی سی حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خون آلود خنجر ایک طرف سیٹ پر رکھا اور پھر عمران کو سیدھا کر کے اس نے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ عمران، عمران، ہوش میں آؤ عمران، عمران۔ عمران کو جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ جولیا نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا تو چند لمحوں بعد عمران نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک موجود نہ تھی۔ عمران، ہوش میں آؤ، ہم خطرے میں ہیں، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہیلی کاپٹر کی سیٹ پر بیٹھ گئی، اور چند لمحوں بعد عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ انتہائی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات دیکھ کر جولیا کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی، جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ارے جولیا، ارے اوہ، تو یہ تمہاری آواز تھی جو میرے کانوں میں پڑی تھی؟ اچانک عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی گردن کے عقب میں پہنچ گیا۔ تم ہوش میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے گردن کے عقب میں زخم لگانا پڑا ہے، جولیا نے کہا۔ گردن کے عقب میں زخم سے اگر ہوش آ سکتا ہے تو دل میں موجود زخم سے تو نہ جانے کیا نتیجہ نکلے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، یہ ہیلی کاپٹر، یہ ہم کہاں ہیں؟ عمران نے اٹھ کر سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھری لہجے میں کہا تو جولیا نے اسے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کے سارے واقعات تفصیل سے بتا دیے، اور عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑے تفصیل سنتا رہا، البتہ اس کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو تم نے سواکن کے ساتھ فائٹ کی ہے اور اس سے جیتی ہو، ویل ڈن جولیا، وہ بلیک ایجنسی کا بڑا نامور ایجنٹ تھا، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ نام تو مجھے معلوم نہیں،
بہرحال تم سب کی زندگیاں بچانے کے لیے مجھے یہ لڑائی لڑنا پڑی، جولیا نے کہا۔ تم نے اچھا کیا کہ ہم سب کو لاد کر یہاں پر لے آئی ہو، ورنہ وہاں پر کسی وقت بھی معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ میں باقی ساتھیوں کو بھی ہوش میں لے آؤں تو مجھے خنجر دو، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے خنجر اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں کو ہوش میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر ہوش میں آ کر جب انہیں ساری صورتحال کا علم ہوا تو ان سب نے بھی جولیا کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ سب ہیلی کاپٹر سے اتر کر کیبن کے قریب موجود چشمے کی طرف بڑھ گئے۔ جبکہ جولیا کیبن کی طرف بڑھ گئی، عمران صاحب، جولیا کو کیسے ہوش میں آ گیا تھا، جبکہ نہ آپ کو ہوش آیا اور نہ ہی ہمیں، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے بھی اس پہلو پر سوچا ہے، لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس سرخ رنگ کی ریس کی سائنسی حیت کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان سائنسی ریس کا اثر مردوں کی نسبت عورتوں پر کم ہوتا ہوگا۔ عمران نے جواب دیا تو باقی ساتھی بھی اختیار ہنس پڑے۔ کیا شعائیں بھی مردوں اور عورتوں میں تمیز رکھتی ہیں؟ صفدر نے کہا تو اس بار عمران ہنس پڑا۔ میں نے ریس کے اثرات کی بات کی ہے، تمہیں اتنا تو بہرحال معلوم ہوگا کہ عورتوں اور مردوں کی جسمانی ساخت میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان دونوں کے اعصابی رد عمل میں بھی بے پناہ فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس فرق کی بات کی ہے، اور یہ بھی میرا اندازہ ہے، کوئی حتمی بات نہیں۔ عمران نے چشمے کے پانی سے منہ اور ہاتھ اور سر دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے عقب میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، یکلخت جولیا کیبن کی طرف سے دوڑ کر ان کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ عمران نے جولیا سے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر پر سمندر کی طرف سے لائٹ پڑ رہی ہے، میں نے وہ لائٹ خود دیکھی ہے، کیبن میں بیٹھ کر، یوں لگتا ہے جیسے کوئی دوربین سے چیک کر رہا ہو، اور روشنی سیدھ میں جانے کی وجہ سے دوربین کے شیشوں کی چمک پڑ رہی ہو، جولیا نے کہا۔ دوربین کہاں ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس انداز میں دوڑ رہا تھا کہ وہ روشنی کی سیدھ میں نہ ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر کی اس سمت میں پہنچ گیا جو سمندر کی مخالف سمت تھی۔ عمران کی تیز نظریں سمندر پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر اچانک دور سے اسے واقعی چمک سی ہیلی کاپٹر پر پڑتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ چمک ایسی تھی جیسے دور سمندر میں کہیں کوئی جگنو چمکا ہو۔ اس دوران اس کے دوسرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اوہ، اس طرف تو پاٹن جزیرہ ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک تیز سرخ رنگ کی روشنی کا گولا سا دور سمندر میں سے نکل کر اوپر فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ میزائل فائر ہوا ہے، بھاگو یہاں سے، ہیلی کاپٹر نشانہ ہے، عمران نے تیزی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے تحاشا کیبن کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، اور پھر ابھی وہ کیبن تک بمشکل پہنچے تھے کہ ان کے حکم میں خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ہیلی کاپٹر پرزے پرزے ہو کر ہوا میں بکھر رہا تھا، اور چاروں طرف آگ کے شعلے پھیل رہے تھے۔ ویری بیڈ، اب یہاں سے نکلنا تو ہمارے لیے واقعی مسئلہ بن جائے گا، ہمارے غوطہ خوری کے لباس بھی وہاں پاٹن جزیرے پر ہی رہ گئے ہیں، صفدر نے کہا تو اس کی بات سن کر سب کے چہرے بگڑ سے گئے۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ تم گھبرا کیوں گئے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں؟ اور یار زندہ، صحبت باقی، عمران نے ان کے بگڑے چہرے دیکھتے ہوئے کہا تو سب کے سوتے ہوئے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ لیکن عمران صاحب، اب یہاں سے جانے کا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ جن لوگوں نے میزائل سے ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا ہے وہ لازماً یہاں چیکنگ کرنے بھی آئیں گے، اور پھر وہ چاہے کسی لانچ میں آئیں یا کسی ہیلی کاپٹر پر، وہی ہمارا ذریعہ بن جائے گا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اگر یہ لوگ اتنے فاصلے سے ہیلی کاپٹر تباہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں وہاں جزیرے پر بھی تو ہلاک کر سکتے تھے، جبکہ ہمیں وہاں صرف بے ہوش کیا گیا اور پھر سواکن کو ہابرٹ سے بلایا گیا ہمیں ہلاک کرنے کے لیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہم اس جزیرے پر موجود تھے اور میزائل فائرنگ فاصلے پر تو ہو سکتی ہے، وہاں جزیرے پر کم فاصلے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے چار دیواری سے باہر آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رکھا ہوگا، اس لیے ان کی مجبوری تھی، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چاروں طرف سے نگرانی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اچانک ہمارے سر پر پہنچ جائے، جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور چند لمحوں بعد وہ سب چاروں طرف بکھر گئے، جبکہ جولیا اور عمران اس طرف کو جا کر درختوں کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے جس طرف پاٹن جزیرہ تھا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ چیکنگ کے لیے پاٹن جزیرے سے کوئی ہیلی کاپٹر یا لانچ آئے گی؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، اگر ان کے پاس ہیلی کاپٹر یا لانچ ہوتی تو وہ ہمیں وہاں اس انداز میں صرف بے ہوش کر کے نہ چھوڑتے، جو بھی یہاں آئے گا وہ ہابرٹ کی طرف سے آئے گا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاٹن جزیرے پر پہنچنے کی کیا ضرورت ہوگی، عمران نے کہا۔ اگر لانچ یا ہیلی کاپٹر جو کچھ بھی یہاں پر آیا تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، پہلے وہ شاید کسی وجہ سے ہمیں چیک نہیں کر سکے،
اور تم ہمیں لے کر یہاں صحیح سلامت پہنچ گئی ہو۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے اتنے فاصلے سے بھی ہیلی کاپٹر پر درست نشانہ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ اس لیے جو لانچ یا ہیلی کاپٹر پارٹن جزیرے کی طرف بڑھے گا اسے تو وہ ویسے ہی تباہ کر دیں گے، اور اگر انہیں وہاں کھاڑی میں موجود ہماری غوطہ خوری کے خصوصی لباس بھی مل گئے تو یہ سمجھو کہ انہوں نے اس علاقے میں بھی فوری طور پر حفاظتی اقدامات کر دینے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر اب مشن کی تکمیل کیسے کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ تم ہماری جانیں بچانے کے چکر میں پڑ گئی، ورنہ وہاں تم اس ہیلی کاپٹر کو اس چار دیواری کے اندر اتار کر کام دکھا سکتی تھی۔ ضروری اسلحہ بھی ہمارے بیگز میں موجود تھا، اس طرح مشن مکمل ہو جاتا، عمران نے کہا۔ لیکن تم اور باقی ساتھی بھی تو ہلاک ہو جاتے پھر، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم نے آج نہیں تو کل مر جانا ہے، لیکن اگر یہ مشن مکمل نہ ہو سکا اور پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی گئی اور پھر کافرستان نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاک ایشیا پر قبضہ کر لیا تو تم بتاؤ کہ 15 کروڑ افراد کا کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن میں اس حد تک نہیں جا سکتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ میری جگہ اگر تم ہوش میں آتے تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا ہے، جولیا نے کہا۔ نہیں، میں سب سے پہلے مشن مکمل کرتا، ملک کا مفاد پہلے، باقی سب باتیں بعد میں آتی ہیں، عمران نے کہا۔ میں تمہاری طرح اس قدر غیر جذباتی اور پتھر دل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تم تو سرے سے انسان ہی نہیں ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ملک و قوم کے تحفظ کے لیے جب ہم خود اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں تو پھر اس میں جذباتی یا پتھر دل ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر ہم 3-4 افراد کی موت سے پاک ایشیا بچ سکتے ہیں تو اس سے بڑا فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے، عمران نے جان بوجھ کر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں ہو، خاموش ہو، جو میں نے درست سمجھا وہی کیا، جولیا نے یکلخت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ عمران کی باتیں سن کر اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا ہے۔ ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا مطلب تھا کہ دونوں ہی مشن مکمل ہو جاتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں مشن؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ایک ملک کا مشن اور دوسرا مبارکوں کا مشن۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بینڈ باجوں والا مشن، عمران نے جواب دیا۔ یہ دوسرا مشن کیسے مکمل ہو جاتا؟ اچانک جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ عمران کی بات سن کر اس طرح جگمگا اٹھا تھا جیسے عمران نے بات کرنے کی بجائے اس کے چہرے کے نیچے بجھے ہوئے بلب کو جلا دیا ہو۔ میں تو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ڈھیٹ ہوں، اس لیے میں تو مر نہیں سکتا۔ باقی کے بارے میں اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ میری طرح ڈھیٹ نہیں ہے، اس لیے مشن مکمل ہو جانے کے بعد ہم دونوں اس جزیرے پر رہ جاتے اور نتیجہ وہی ہوتا، بلکہ دوسرا مشن بھی مکمل ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ بینڈ باجے کے بغیر ہوتا، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ تم نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ تمہیں اب احساس ہو گیا کہ تم نے پہلے غلط بات کی ہے، جولیا نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کو یہ جواب دیتا اچانک عمران اور جولیا دونوں بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ انہوں نے پہلے کی طرح دور سمندر میں ایک اور میزائل کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ وہ جزیرے پر میزائل فائر کر رہے ہیں، دوڑو، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو بھی جزیرے کے عقبی طرف پہنچنے کا کہنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے ان کے عقب میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکہ پہلے سے بھی زیادہ اندر کی طرف ہوا تھا۔ اوہ یہ لوگ میزائل فائر کر رہے ہیں، ہمیں عقبی طرف جزیرے کی کھاڑیوں میں پناہ لینا ہوگی، عمران نے کہا۔ اسی لمحے ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس بار یہ دھماکہ ان کے قریب ہی ہوا تھا، اور ہر طرف خوفناک تباہی پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور پھر وہ سب دوڑ کر جزیرے کے عقبی حصے کی طرف پہنچے، اور پھر وہ پانی سے ذرا فاصلے پر موجود ایک بڑی سی کھاڑی میں پہنچ گئے۔ دھماکے یکے بعد دیگرے مسلسل ہو رہے تھے، اور ہر دھماکے سے پہلے زیادہ قریب اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو پورا ٹاپو ہی تباہ کرنے پر تل گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ انہوں نے شاید کسی ذریعے سے ہماری موجودگی چیک کر لی ہے، اور اب وہ اس ٹاپو کو ہی تباہ کر دینا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ خوفناک دھماکے مسلسل جاری تھے، حتیٰ کہ یہ میزائل ٹاپو کے عقبی طرف بھی پانی میں گرنے لگے تھے۔ چند لمحے بعد دھماکے ایک بار پھر ٹاپو پر ہونے لگ گئے، لیکن اب ان دھماکوں کی آوازیں دوسری طرف سنائی دے رہی تھیں، اور اب فاصلہ کافی تھا۔ کافی دیر تک وقفے سے خوفناک دھماکے ہوتے رہے، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ آؤ اب جا کر دیکھیں کہ ٹاپو کا کیا حل ہوا ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر جب وہ ٹاپو کے اوپر پہنچے تو وہاں واقعی ہر طرف خوفناک تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ خوفناک میزائلوں نے واقعی ٹاپو کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ درختوں کے ٹکڑے بھی اڑ گئے تھے، کیبن وغیرہ کا وجود ہی غائب ہو چکا تھا، ہیلی کاپٹر بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ وہ سارے ٹاپو میں گھومتے رہے اور تباہی کا اندازہ کرتے رہے۔
اب یہاں سے نکلنے کا بھی کچھ سوچو، جولیا نے کہا۔ وہ شاید یہاں ہماری لاشیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، پھر ہی کوئی اسکوپ بن سکتا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر رات پڑ گئی اور رات انہوں نے شدید سردی سے بچنے کے لیے کھاڑی میں گزار دی، لیکن وہاں کوئی چیکنگ کرنے نہ آیا۔ چشمہ وغیرہ چونکہ ویسے ہی موجود تھا، اس لیے صبح انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے وہ سب بھوکے تھے۔ عمران صاحب، وہ شاید سائنسی چیکنگ کے بعد مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں آئیں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو، عمران نے جواب دیا۔ وہ سب جزیرے کے عقبی ساحل پر موجود تھے۔ تو پھر ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ادھر وقت بھی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، وہ اپنا مشن مکمل کر لیں گے اور ہم یہاں بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کرتے رہ جائیں گے، صفدر نے کہا۔ کبھی تو تم بھی سوچ لیا کرو، آخر بھائی بھائی تنخواہیں لیتے ہو، سارا کام میری ذمہ کیوں لگا رکھا ہے تم نے؟ عمران نے کہا۔ اس لیے کہ صرف تمہارا ہی دماغ ہے شیطانی، اور شیطان کا دماغ ہی نئے نئے جواز تلاش کر سکتا ہے، اس بار تنویر نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اور تم ان پر عمل کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ شیطان کون ہوا، سوچنے والا یا عمل کرنے والا؟ عمران نے جواب دیا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اب یہی صورت رہ گئی ہے کہ ہم بڑی بڑی لکڑیوں کو جوڑ کر کوئی کشتی بنائیں اور عقبی طرف روانہ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کشتی میں ہم جب تک کہیں نہ کہیں پہنچیں گے تب تک پاکستانی ایٹمی تنصیبات تباہ ہو چکی ہوں گی، اس لیے ہم نے کہیں نہ کہیں نہیں جانا بلکہ پاٹن جزیرے پر جانا ہے تاکہ مشن کو مکمل کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ لیکن کیسے؟ کیا یہاں بیٹھے بیٹھے مشن مکمل ہو جائے گا؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیانے کہتے ہیں جھلائے ہوئے ذہن کوئی مثبت بات سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے تم پہلے تو اپنے ذہن پر موجود جھلاہٹ کے اثرات ختم کرو، پھر تمہیں مثبت سوچ آئے گی، ورنہ نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کشتی کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے، عمران نے کہا تو سب عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ تو آپ کو کسی کے آنے کی امید ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ امید پر تو دنیا قائم ہے، وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ شجر سے پیوستہ رہ کر امیدیں باہر رکھنی چاہیے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ ہاربرٹ جزیرے سے کوئی چیکنگ کرنے لامحالہ یہاں پر آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ رسک نہ لیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہ لیں، ان کا ہی نقصان ہے، کیونکہ رسک لیے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کے ساتھی بھی بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا کہ ذرا چل پھر کر تھکاوٹ دور کی جائے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں اوپر کی طرف ہاتھ رکھ لیا، جیسے دور کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ مبارک ہو، باہر پہنچنے والی ہے، عمران نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو سب کی نظریں اس طرف جم گئی جہاں عمران دیکھ رہا تھا، لیکن دور دور تک سمندری لہریں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی، صفدر نے کہا۔ کچھ ہوگا تو نظر آئے گا نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک جزیرے کی اسی سمت جس طرف پاٹن جزیرہ تھا ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی پرندہ بولتا ہے، اور وہ سب تیزی سے مڑے، لیکن عمران ویسے ہی دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ اس کی نظریں سمندر پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ کیسی آواز تھی؟ سب نے کہا۔ اسپیشل ویوز کی مدد سے ہماری چیکنگ کی جا رہی ہے، اور یہ اسپیشل ویوز یہاں سے تقریباً 4-5 ناٹ کے فاصلے سے استعمال کی جا رہی ہیں، عمران نے کہا۔ اسپیشل ویوز وہ کیا ہوتی ہیں؟ صفدر نے کہا۔ سامنے دیکھو، سمندر کی لہروں میں تمہیں سرخ رنگ کی لائنیں نظر آنے لگ جائیں گی، عمران نے کہا تو سب نے غور سے سمندری لہروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اوہ اوہ، واقعی پانی میں سرخ لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ اسپیشل ویوز، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی سے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور ہاتھ گھما کر اس جگہ پھینک دیا جہاں پانی میں دھاگوں جیسی سرخ رنگ کی لائنیں نظر آ رہی تھیں۔ پتھر گرنے سے لہروں میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور چند لمحوں بعد یہ سرخ رنگ کی لائنیں غائب ہو گئیں۔ آؤ، اب یہ لوگ اطمینان سے یہاں پر آئیں گے، اس لیے ہم نے دوبارہ اس کھاڑی میں ہی رہنا ہے، کیونکہ لازماً یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر آئیں گے، عمران نے کہا اور کھاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، پلیز ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں اور اس پر اسرار کھیل کی تفصیل ہمیں بھی بتا دیں، صفدر نے اس کے پیچھے بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ کیلی کبھی اندازے پر کام نہیں چھوڑ سکتا،
کیونکہ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اس لیے ہیلی کاپٹر تباہ کرنے اور جزیرے پر تباہی پھیلانے کے باوجود وہ کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ اس کے ذہن میں بھی ہوگا۔ اگر ہم اس جزیرے پر زندہ موجود ہوئے تو ہم لامحالہ لانچ یا ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے گیم پلٹ سکتے ہیں۔ اس لیے اسے سائنسی انداز میں ہماری یہاں موجودگی چیک کرنے کا سوچا۔ مجھے اچانک دور سمندر پر چمک سی محسوس ہوئی تو میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ چمک تیزی سے جزیرے کی طرف آتی جا رہی تھی اور میں اس چمک کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ اسپیشل ویوز ہیں۔ ان کی کارکردگی کو میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ جزیرے کے قریب آ کر یہ رک جائیں گے اور پھر جزیرے کے چاروں طرف ان میں سے ریز نکل کر آپس میں مل جائیں گے اور اس طرح یہ سرکٹ مکمل ہو جائے گا۔ ہوتے ہی جزیرے پر اگر کوئی انسان موجود ہو تو اسکرین پر اس کی نشاندہی ہو جائے گی، لیکن اگر سرکل کو توڑ دیا جائے تو پھر اسکرین خالی رہے گی اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہی سرکٹ مکمل ہونے کا وقت آیا میں نے پتھر پھینک کر سرکل کو توڑ دیا اور چند لمحوں بعد سرخ لائنیں غائب ہو گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اسکرین کو خالی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں ہے، اور یہ چمک جس اینگل میں سمندر پر نظر آ رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسپیشل ویوز خاصی بلندی سے ڈالی جا رہی ہے اور اس بلندی پر کوئی ہیلی کاپٹر ہی ہو سکتا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے کہ آپ کو اس قدر جدید سائنسی ایجادات کا پہلے سے علم ہوتا ہے، حالانکہ اسپیشل ویوز پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن آپ ان کے بارے میں ایسے بتا رہے ہیں جیسے یہ ایجاد آپ کی ہو۔ صفدر نے کہا، تمہاری بات درست ہے، یہ میری ذاتی ایجاد ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب اختیار چونک پڑے۔ آپ کی کیا مطلب؟ سب نے چونک کر کہا، کارمن میں ایک سائنسدان ہے ڈاکٹر رینالڈ، وہ آکسفورڈ میں میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ یہ اس کی ایجاد ہے اور اس کی ایجاد کے دوران کئی ایسے مواقع آ گئے جہاں اس کی ریسرچ تھک گئی تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے سرداور سے ڈسکس کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں ڈاکٹر رینالڈ کی مدد کی۔ پھر ڈاکٹر رینالڈ نے اس پر جو ریسرچ پیپر لکھا اس کی ایک کاپی سے مجھے خصوصی طور پر بھیجی، اس سے سمجھو کہ یہ میری ایجاد ہے، ورنہ شاید میں آخر تک اسے نہ سمجھ سکتا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سب نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کاش ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ تمہاری ایجاد ہے، تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ جسے وہ جدید ترین ایجاد سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے موجد کے خلاف ہی استعمال کی جا رہی ہیں۔ صفدر نے کہا تو بے اختیار سب ہنس پڑے۔ اسی لمحے انہیں اپنے سروں پر ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر جزیرے کے اوپر ہوا میں تھا اور پھر وہ اس کی آواز سے اندازہ لگاتے رہے کہ ہیلی کاپٹر جزیرے پر ہر طرف پرواز کر کے چیکنگ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ کھاڑی میں تھے اس لیے وہ انہیں نظر کیسے آ سکتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتر گیا ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور وہ لازماً مسلح ہوں گے، صفدر نے آہستہ سے کہا، ڈنڈوں سے کام چلانا پڑے گا اور ڈنڈے جزیرے پر بہت پڑے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ بڑے محتاط انداز میں کھاڑی سے نکل کر اوپر جزیرے پر پہنچے اور زمین پر لیٹ کر انہوں نے چیکنگ شروع کر دی، اور پھر ایک ہیلی کاپٹر انہیں کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور وہ بڑے چوکندہ انداز میں کھڑا تھا، اس کا رخ ان کی طرف نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دو مسلح آدمی ایک سائڈ سے اپنی طرف آتے دکھائی دیے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی جھاڑیوں کی اوٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ تنویر اور میں ان پر حملہ کریں گے اور پھر ان کی مشین گنوں سے ہیلی کاپٹر کے قریب کھڑے آدمی کو نشانہ بنائیں گے۔ باقی خاموش اور بے حس و حرکت رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اور بھی ساتھی ہوں، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں آدمی جیسے ہی قریب آئے اچانک عمران اور تنویر اٹھ کر ان پر اس طرح جھپٹ پڑے جیسے بھوکے عقاب چڑیوں پر جھپٹتے ہیں، اور وہ چونکہ جزیرہ خالی سمجھ کے اطمینان سے آ رہے تھے اس لیے وہ آسانی سے مار کھا گئے، اور چند لمحوں بعد ان کے منہ سے ہلکی سی آوازیں نکلیں اور وہ ختم ہو گئے۔ ان دونوں کی گردنیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کے قریب موجود آدمی یکلخت ان کی طرف مڑا، شاید ان کی ہلکی آوازیں اس تک پہنچ گئی تھیں، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ آدمی چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ چلو ہیلی کاپٹر کے پاس، لیکن محتاط رہنا، ان کے ساتھی اچانک ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ البتہ دوسری مشین گن تنویر نے اٹھا لی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ کر عمران تیزی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا، جبکہ باقی ساتھی تیزی سے ہیلی کاپٹر کی اوٹ میں ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آیا۔ اس میں اسپیشل ویوز کی مشین موجود ہے، بہرحال ان تینوں کے علاوہ اور یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس لیے اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا۔
لیکن عمران صاحب، کیا اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم پاٹن جائیں گے؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، بلکہ ہمیں ہاربرڈ جانا ہوگا، کیونکہ ان تینوں میں سے ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے اور کسی بھی لمحے ٹرانسمیٹر پر کال آ سکتی ہے، اور اگر ہم پاٹن کی طرف گئے تو پھر وہ لازماً کال آئے گی، اور جب انہیں درست جواب نہیں ملے گا تو پھر وہ ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی اڑا دیں گے۔ اس لیے پہلے ہم اس ہیلی کاپٹر پر ہاربرڈ جائیں گے اور پھر وہاں سے دوبارہ تیاری کر کے پاٹن پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا؟ میرے خیال ہے کہ ہمیں یہ رسک لینا ہی پڑے گا، صفدر نے کہا۔ نہیں، اگر ہیلی کاپٹر راستے میں تباہ ہو گیا تو ہمیں سمندر میں تیرنا ہوگا، اور وہاں شارک مچھلیاں ہمیں چند لمحوں میں چٹ کر جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اور وہاں کی صورتحال تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ تم فکر مت کرو، ہاربرڈ سے ہم فوری طور پر پاٹن پہنچنے کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بنا لیں گے، عمران نے کہا، اور اس بار سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے، اور عمران نے پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر اس کا انجن اسٹارٹ کیا، اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اڑتا ہوا ہاربرڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔